بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی در حقیقت مولانا رومی کے مثنوی سے ماخوذ ہے کہ ایک بزرگ تھے، تہجد کے عادی تھے، تو رات کو جب اٹھتے تھے تو ان کا کوئی مرید تھا جو ان کو وضو کرایا کرتا تھا، اور وضو کر کے پھر وہ تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ جب وضو کے لیے آئے، وہ مرید بھی ساتھ تھا، تو آواز آئی غیبی کہ تیری نہ وضو قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیری عبادت قبول ہے۔ تو لیکن بزرگ نے وہ سنی، پھر کہا بھائی لاؤ وضو کراؤ۔ وضو کیا، نماز پڑھی، حسب عادت۔ جب اگلے دن وقت آیا پھر آواز آئی، لیکن کہا بھائی کراؤ وضو، کراؤ وضو، کرایا، نماز پڑھوائی، نماز پڑھی۔ تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا، تو شاگرد نے کہا کہ حضرت روز آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ کی وضو قبول ہے، نہ آپ کی نماز قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے، پھر آپ یہ کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بات کہ بھائی جب مقبول نہیں ہے تو کیوں کروں، لیکن اگر کوئی اور در ہو تو وہاں چلا جاؤں، اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤں، وہ بتا دو مجھے، میرا تو ایک ہی در ہے، وہ قبول کرے نہ کرے، میرا تو کام یہ ہے کہ اس در کو کھٹکھٹاتا رہوں۔ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے۔ تو میں تو اگر کوئی اور در نہیں ہے، ایک ہی در ہے، تو وہی کھٹکھٹاتا رہوں گا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کر کے کہ پھر آواز آئی غیبی، قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزماں پناہ دیگر نیستت، کہ اگرچہ تیری عبادت ہمارے شان کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن چل قبول ہے، وہ قبول ہے، کیونکہ کہ جزماں پناہ دیگر نیستت، کہ ہمارے سوا تیری اور پناہ گاہ کوئی ہے نہیں، تو نے اعتراف کر لیا، تو بس اب قبول ہے، تیری ساری کچھ قبول ہے، وضو بھی قبول، نماز بھی قبول، سب کچھ قبول۔ تو یہ بندگی کا تقاضا یہ ہے، ارے قبول ہوتی ہے دعا، نہیں ہوتی ہے قبول ہونے کے معنی یہ کہ وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، وہ تو اللہ ہی جانے گا، اس میں تفویض ہی کرنی ہے کہ جو چاہے وہ، جو اس کی حکمت کے مشیت کے مطابق ہو وہ ہوگا۔ لیکن تم نے جب ایک مرتبہ پکار لیا اپنے پروردگار کو اور اس سے اپنی حاجت اس کے بارگاہ میں پیش کر دی، تو اتنا بڑا معاملہ سر ہو گیا کہ یہ زمین سے لے کر عرش تک تمہاری پہنچ ہو گئی، عرش تک پہنچ ہو گئی تمہاری۔ کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس وقت مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی آواز، اس کے سانس، اس کی دل کی حاجتیں اور خواہشیں سب عرش تک جا رہی ہوتی۔ تو وہ معمولی بات ہے یہ کہ تمہیں اس بارگاہ کا قرب حاصل ہو گیا، اس عرش تک تمہاری پہنچ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس زمانے میں گھٹنے میں بہت تکلیف تھی اور میں ویل چیئر پہ تھا، تو نماز کے لیے بھی ویل چیئر پہ جاتا تھا،
اور نماز بھی بیٹھ کے پڑھتا تھا، زمین پر سجدہ نہیں ہوتا تھا، میں بیٹھ کے سجدہ. تو میرے منہ سے نکلا کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے سجدے سے محروم نہ فرمائی. تو ہمارا ایک ساتھی تھا، دارالعلوم میں پڑھتا تھا دور حدیث میں، وہ شاعر قسم کا تھا. اس نے ایک نظم کہہ دی. تو وہ نظم کہہ دی کہ مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے. اس کو یہ ایک ایسی اس کا نظم تھی. تو میں نے بھی 2 شعر میرے اس کے اوپر ہو گئے کہ میں نے کہا کہ بندگی سوز بھی ہے، راز بھی ہے، ناز بھی ہے. بندگی سوز بھی ہے، ناز بھی ہے، راز بھی ہے. نہیں، بندگی سوز بھی ہے، ناز بھی ہے. بندگی عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، ناز بھی ہے. بندگی عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، ناز بھی ہے. راز کی بات ہے چپکے ہی سے پہچانے دے. راز کی بات ہے چپکے ہی سے پہچانے دے. طالب قرب ہوں لیکن میری کرسی ہے حجاب. طالب قرب ہوں لیکن میری کرسی ہے حجاب. خاک کے راستے اب عرش تلک جانے دے. خاک کے راستے اب عرش تلک جانے دے. کیا مطلب کہ جب سجدے میں پڑ گیا، خاک کے اوپر سر جھکا دیا اور مولا کو پکار لیا، تو بس پہنچ گیا انسان عرش پر. عرش پر پہنچ جاتا ہے جب وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے. سجدے میں پڑا ہوا ہے، خاک کے اوپر اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے اور اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے. تو وہ جو ہے یہ پکار اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے فضل و کرم سے وہ عرش تک پہنچتی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات، یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، سمجھے؟ پھر امتحان میں کامیاب ہو نہ ہو، لیکن جب تو نے یہ بات اپنے مولا سے کہہ دی اور وہ اس تک پہنچ گئی تو کامیاب تو اسی وقت ہو گیا. تو کامیاب اسی وقت ہو گیا. یہ امتحان کی کامیابی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ تو جب رشتہ اس کے ساتھ جڑ گیا اور اس نے تمہاری سن لی اور تم نے اپنی بات اس تک پہنچا دی، تو بس میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست. وہ تو پھر محبوب اور محب کا رشتہ ہے. وہ چپکے سے بات کہی جاتی ہے اسے اور وہ ہاں پہنچتی ہے. اس کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. تو جواب دینے کا کیا معنی؟ جواب دینے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ اگر دینے کی چیز ہوگی دے دوں گا، اگر دینے کی چیز نہیں ہوگی تب بھی اس دعا کو قبول کر لوں گا. وہ دعا بحیثیت بندگی کے قبول ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ ہے اصل چیز جو حاصل کرنے کی ہے، جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. وہ یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے. اس رشتے کی تقویت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو دعا اس کا بہت آسان، مجرب اور نہایت کامیاب ذریعہ ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جس کا یقین ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو.